ایک معمولی کسان کا بیٹا بن گیا عوامی جمہوریہ چین کا سب سے بڑا اور طاقتور لیڈر اور دنیا کے عظیم ترین قائدین میں سے ایک سرکردہ حیثیت کا حامل قرار پایا۔ جی ہاں، ڈیلی اب تک میں آج ہم جس عظیم لیڈر کا ذکر کریں گے ان کا نام تھا ماؤ زیڈونگ۔ ماؤ زیڈونگ نے آبادی کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے ملک چین کو اپنی انقلابی سوچ اور قابل رشک عملی اقدامات کے ذریعے ایک جدید ترین ملک بنانے کے علاوہ صنعتی، فوجی اور اقتصادی لحاظ سے دنیا کی ایک ناقابل شکست طاقت بنا دیا۔ آج کے تاریخ دان چین کو ماؤ زیڈونگ اور ماؤ زیڈونگ کو چین کہنے میں حق بجانب ہیں۔ سرزمین چین کے عظیم سپوت ماؤ زیڈونگ 26 دسمبر 1893 کو چین کے صوبہ ہونان کے ایک گاؤں شاؤشان میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں وہ اپنے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں داخل ہو گئے، مگر 13 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا اور ایک زرعی فارم میں کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد تعلیم شروع کی اور ہونان صوبہ کے دارالحکومت شانگشا کے ایک سیکنڈری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ 1911 میں جب بادشاہت کے خلاف انقلاب کا آغاز ہوا تو وہ اپنے صوبے کی انقلابی فوج میں شامل ہو گئے۔ 1912 میں بادشاہت ختم ہو گئی اور ریپبلک آف چائنا کا قیام عمل میں آیا تو ماؤ زیڈونگ نے فوج سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک بار پھر تعلیم کا حصول شروع کر دیا۔ 1918 میں انہوں نے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا۔ ماؤ زیڈونگ نے مزید تعلیم اپنے کالج کے ایک پروفیسر یانگ چنگ چی، جو 1919 میں پیکنگ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے، سے حاصل کی۔ پروفیسر یانگ کی سفارش پر ہی ماؤ زیڈونگ کو یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ لائبریری ملازمت مل گئی۔ 1920 میں پروفیسر یانگ کا انتقال ہو گیا، مگر پروفیسر یانگ کی تعلیمات اور تربیت نے ماؤ زیڈونگ کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ کچھ عرصہ بعد ماؤ زیڈونگ نے پروفیسر یانگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اکتوبر 1930 میں چین کی نیشنل پارٹی کومنتانگ نے ماؤ زیڈونگ کی بیوی اور بیٹے کو گرفتار کر لیا اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ بعد ازاں ماؤ زیڈونگ کے بیٹے کو رہا کر دیا مگر بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ 23 جولائی 1921 کو 27 برس کی عمر میں ماؤ زیڈونگ نے شنگھائی شہر میں منعقد ہونے والی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی نیشنل کانگریس کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ 2 سال بعد ماؤ زیڈونگ کو کمیونسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا۔ اس سال کے آخر میں ماؤ زیڈونگ واپس اپنے آبائی صوبہ ہونان آ گئے اور وہاں کمیونسٹ پارٹی کی ہدایت پر کومنتانگ کی تنظیم قائم کی۔ 1924 میں ماؤ زیڈونگ کومنتانگ کی شنگھائی برانچ کے ایگزیکٹو رکن اور آرگنائزنگ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بنا دیے گئے۔ ماؤ زیڈونگ کچھ عرصہ شنگھائی میں قیام پذیر رہے اور پارٹی کی مختلف شعبوں میں تنظیم سازی پر توجہ دی۔ اکتوبر 1925 میں ماؤ زیڈونگ کومنتانگ کے پروپیگنڈا ڈائریکٹر بنا دیے گئے۔ 1927 میں ماؤ زیڈونگ نے محنت کشوں اور کسانوں پر مشتمل انقلابی فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے چنگ چاؤ کی قیادت کی۔ بعد ازاں انہوں نے انقلابی فوج میں مزید کسانوں اور محنت کشوں کو شامل کیا اور اسے مزدوروں اور کسانوں کی سرخ فوج کا نام دیا۔ ادھر کومنتانگ کو ماؤ زیڈونگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور انقلابی سرگرمیوں پر تشویش ہونے لگی اور اس کے لیڈر ماؤ کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ 12 مارچ 1925 کو کومنتانگ کے قائد سن یات سن کا انتقال ہو گیا تو چیانگ کائی شیک کومنتانگ کے سربراہ بن گئے اور انہوں نے فوری اقدامات کے ذریعے اپنی پارٹی سے کمیونسٹوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ جو کمیونسٹ چیانگ کائی شیک کے عتاب سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں جیانگچی سوویت کے نام سے الگ گروپ بنا لیا۔ چیانگ کائی شیک نے جب کمیونسٹوں کا جینا دو بھر کر دیا تو ماؤ زیڈونگ نے کومنتانگ کے زیر اثر علاقے کو چھوڑ کر چین کے شمال مغربی علاقہ میں چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اکتوبر 1934 میں ماؤ زیڈونگ لنگ بیاؤ اور زو دی کی قیادت میں تقریباً 1 لاکھ افراد نے ملک کے مغربی علاقوں کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا اور کارواں کو سنگلاخ پہاڑوں پر سفر کرنا تھا۔ کارواں نے 50 میل روزانہ کے حساب سے سفر کرتے ہوئے 8000 میل کا سفر طے کیا اور 20 اکتوبر 1935 کو منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ تاہم اس طویل اور مشکل سفر میں 1 لاکھ میں سے 70,000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور صرف 30,000 افراد زندہ بچ سکے۔ 1937 میں جاپان نے جب چین پر حملہ کر دیا اور چین کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، ماؤ زیڈونگ جو اس وقت اپنی سرخ فوج کو بہت منظم کر چکے تھے، نے جاپانی فوجوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور گوریلا کارروائیوں کے ذریعے جاپانیوں کو زبردست جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ ماؤ زیڈونگ کے مخالفین، جن میں کومنتانگ کے لیڈر چیانگ کائی شیک اور امریکہ کے حکمران شامل تھے، نے ماؤ زیڈونگ کے طریقہ جنگ کی زبردست مخالفت کی۔
کیونکہ امریکہ چیانگ کائی شیک کو اپنا حامی اور ماؤ زے تنگ کو کمیونسٹ ہونے اور سوویت یونین کے حامی ہونے کے باعث اپنا دشمن تصور کرتا تھا۔ جاپان کے ساتھ جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ماؤ زے تنگ نے کمیونسٹ پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور 1942 میں ماؤ زے تنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اہم رکن بن گئے۔ جاپان کے ساتھ جنگ اور کمیونسٹ پارٹی پر گرفت کے ساتھ ساتھ ماؤ زے تنگ نے چین کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کی بھرپور توجہ دی جو چیانگ کائی شیک کی حکمرانی میں تھے۔ ماؤ زے تنگ کی گوریلا فوج زودی اور لنگ بیاؤ کی قیادت روز بروز مزید مضبوط اور وسیع ہو گئی۔ ادھر دوسری جانب جنگ عظیم میں اتحادی فوجیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد جاپانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ماؤ زے تنگ کی گوریلا فوج نے چیانگ کائی شیک کی فوج کے خلاف بھرپور جنگ کا آغاز کر دیا۔ آہستہ آہستہ سرخ فوج نے چین کی بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 1 اکتوبر 1949 کو ماؤ زے تنگ نے باضابطہ طور پر اپنی قیادت میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کے قیام کا اعلان کر دیا۔ چیانگ کائی شیک اپنی جان بچا کر تائیوان چلے گئے جہاں انہوں نے اپنی الگ حکومت قائم کر لی۔ امریکہ نے ہمیشہ چیانگ کائی شیک کی حمایت جاری رکھی۔ ماؤ زے تنگ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے اعلان سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک چین کے سیاہ فام کے مالک رہے۔ 1958 میں گریٹ لیپ فارورڈ کے عنوان سے انہوں نے ایک اصلاحاتی پروگرام جاری کیا جس کا مقصد زرعی اور صنعتی پیداوار بڑھانا تھا۔ اس پروگرام کے تحت 7,500 افراد پر مشتمل کمیون بنائے گئے اور انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اپنے زرعی فارم اور فیکٹریوں کا انتظام خود چلائیں، لیکن 3 برسوں کے درمیان زبردست بارشوں اور سیلاب کے باعث فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں۔ اس طرح یہ اصلاحاتی پروگرام ناکام ہو گیا اور 1962 میں چین میں دوبارہ پرانا نظام رائج کر دیا گیا۔ 1959 میں ماؤ زے تنگ نے سربراہ مملکت کا عہدہ چھوڑ دیا اور لیو شاؤچی سربراہ مملکت بنا دیے گئے۔ تاہم ماؤ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے بدستور چیئرمین رہے اور اپنی زیادہ تر توجہ ملک میں نظریاتی تبدیلیوں پر مرکوز کر دی۔ 1960 سے 1965 تک چیئرمین ماؤ اور سربراہ مملکت کے درمیان یہ جدوجہد جاری رہی کہ کس طبقہ کو زیادہ اہم سمجھا جائے، صنعتی مزدوروں کو یا کسانوں کو۔ چیئرمین ماؤ کی نظر میں کسانوں کو زیادہ اہمیت تھی جبکہ سربراہ مملکت صنعتی مزدوروں کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے۔ 1966 میں چیئرمین ماؤ زے تنگ نے ثقافتی انقلاب کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین ماؤ زے تنگ کے دست راست لنگ بیو نے 3 ستمبر 1966 کو ایک نشری تقریر کے ذریعے عوام اور بطور خاص طالب علموں، کسانوں اور کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کے اندر ایسے افراد کی مذمت کریں جو روس کے صدر خروشچیف کے خیالات سے زیادہ متاثر ہیں۔ ماؤ زے تنگ ایسے لوگوں سے نالاں تھے روس کے رہنماؤں سے متاثر ہو کر چیئرمین ماؤ کی پالیسی پر تنقید کرتے تھے۔ ان میں سے نمایاں لوئی شوکیو تھے۔ ثقافتی انقلاب اس وقت اختتام پذیر ہوا جب 13 اکتوبر 1968 کو لوئی شوکی نے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ لوئی شوکی اس وقت چین کے سربراہ مملکت تھے اور ڈینگ زیاؤ پنگ جو جنرل سیکرٹری تھے ان کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ 1969 میں چیئرمین ماؤ زے تنگ نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ ثقافتی انقلاب مکمل ہو گیا۔ تاہم بعض حلقوں نے یہ خیال کیا کہ ثقافتی انقلاب 1976 میں ماؤ زے تنگ کی وفات تک جاری رہا۔ ثقافتی انقلاب کے دوران لنگ بیاؤ ماؤ زے تنگ کے بہت قریب ہو گئے اور انہیں چیئرمین ماؤ کا جانشین سمجھا جانے لگا اور کچھ عرصہ بعد انہیں سرکاری طور پر چیئرمین ماؤ کا جانشین قرار دے دیا گیا۔ 1971 میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کو لنگ بیاؤ کی بعض حرکتوں کے باعث ان سے بدظن ہو گئے۔ ماؤ زے تنگ کو بتایا گیا کہ لنگ بیاؤ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بعد ازاں سرکاری اداروں نے ثبوت فراہم کر دیے کہ لنگ بیاؤ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB کے ذریعے ماؤ زے تنگ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ماؤ زے تنگ کا لنگ بیاؤ سے اعتماد اٹھ گیا اور انہوں نے لنگ بیاؤ کو کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا۔ بعد میں لنگ بیاؤ ایک فضائی حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ گرفتار ہو جانے کے خدشہ کے باعث ملک سے فرار ہو رہے تھے کہ موت نے انہیں آن لیا۔ زندگی کے آخری برسوں میں چیئرمین ماؤ کی صحت پارکنسون کی بیماری کے باعث گرنے لگی۔ لنگ بیاؤ کی بے وفائی کے صدمے نے بھی ان کی صحت پر نہایت برے اثرات مرتب کیے۔ 2 ستمبر 1976 کو چیئرمین ماؤ کو دل کا دورہ پڑا۔ ایکس رے سے معلوم ہوا کہ ان کے گردے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ 5 ستمبر 1976 کو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ چیئرمین ماؤ کی حالت بدستور خطرناک ہے۔ وزیر اعظم ہوا کوفنگ نے ان کی بیوی کو بلا لیا کیونکہ چیئرمین ماؤ کے بارے میں کوئی بری خبر کسی بھی وقت بن سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے چیئرمین ماؤ کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر 7 روز تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ 9 ستمبر 1976 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ماؤ زے تنگ کے نام پر تعمیر کیے گئے خصوصی مقبرہ میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ماؤ زے تنگ کی داستان۔
अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा लीडर था जिसने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जद्दोजहद की, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ देखें जदीद फ्रांस का बानी कौन था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए तारीख के पन्नों से वो चीज़ें निकाल कर लाते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप तारीख को नहीं जानेंगे तो ख़ुद को कैसे पहचानेंगे।